رسالت کی قدر آئے گی، اس لیے کہ معاوضہ برابر کا ہوتا ہے۔ اجر کا لفظ آتا ہی وہیں پر ہے جہاں پر دو اشیاء ہم جنس ہوں، برابر ہوں، وزنی ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں نے روایت سے استدلال نہیں کیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر روایت آپ کی خدمت میں حدیہ کروں گا، لیکن اگر بیدار رہیں اور کل کی گفتگو اس مقام پر آ کر ٹھہری کہ لفظ قربہ کے حوالے سے ہم نے بحث کی کہ قربہ کون ہے، میں نے آپ کی خدمت میں حدیہ کیا کہ اگر علماء سلف کے نزدیک دیکھیں تو 3 زاویے بنیں گے۔ ایک زاویہ میں اپنے پاس بھی آپ حضرات کے ایمانی ضیافت کی خاطر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ 3 زاویے بنیں گے، ان 3 زاویوں میں پہلا زاویہ ہے قرب۔ توجہ، جو مکان میں نزدیک ہو، بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ جو مکان میں نزدیک ہو وہ ہے قربہ۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ اس وقت سے نزدیک ہے جب مکان نہیں تھا۔ توجہ، تو ان کی محبت باقی ہے جو عالم ارواح کا جب کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت سے رسول کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اور زیارت وارثہ اس پہ بہترین دلیل ہے کہ میرا سلام ہو ان انوار پر جو اسلاب شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ میں آئے۔ تو یہ انوار اسلاب شامخہ میں بھی جدا نہیں ہوئے، جو ہے یا نہیں ہے؟ پھر کبھی کسی موقع پر کسی تقریب میں اس کی وضاحت ہوگی۔ ابھی یہ خلاصہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر دیجئے تاکہ مجھے آسانی ہو اور میں اگلے جملے آپ کی خدمت میں عطیہ کر سکوں۔ دوسرا مطلب کیا قربت کا۔ قربت کا مطلب کیا ہے؟ مقام، منزلت، رتبہ، خوشنودی، رضا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا کہ کون ہے جو قلب مصطفیٰ کے مکین ہیں؟ جملہ بدل کے کہوں، کون وہاں رہتے ہیں جہاں قرآن اترا تھا؟ سلامت رہیں، آباد رہیں، تھوڑا سا بولتے ہوئے آئیے گا۔ جتنے آگے بیٹھے ہوئے تھوڑی میری مدد کریں گے تو میں انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تو دوسرا ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا جس کی اگر شہزادی کو دیکھنے آتا ہوا تو رسول مسند چھوڑ کر، توجہ، احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ کبھی حسن و حسین کو آتا دیکھیں، خطبہ چھوڑ کر اپنی آغوش میں لیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا معنی ہوا جس پر علماء اہل لغت نے نص قائم کی کہ یہ مطلب ہے قربہ کا۔ وہ مطلب کون سا ہے؟ بولیے گا، رشتہ داری، قرابت داری۔ کل 3 آیتیں آپ کی خدمت میں حدیہ کی کہ حضور کی رشتہ داری کا قرآن نے انکار کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ 3 آیتیں مسلسل حدیہ کیا، میں انہیں دہراؤں گا نہیں اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کر یہیں سے سلسلہ کلام جڑ جائے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ قرآن نے محمد ابن عبداللہ کی رشتہ داری کا انکار کیا ہے۔ توجہ بولیے گا، میں دیکھ رہا ہوں بڑے پڑھے لکھے سامعین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان فہم و فراست میں ان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے محمد ابن عبداللہ کی رشتہ داری کا انکار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربا وہ نہیں ہوں گے جو محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار ہو فقط۔ توجہ، آپ فقط جو محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار ہو وہ قربا نہیں ہوں گے، اب قربا وہ ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ نہیں، آپ اور سے کہہ رہا ہوں صاحب یہ کیا کہا؟ چلیے اب کچھ دن تک صرف اسی رسالت کی رشتہ داری کی وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ چلیے میرے ساتھ، اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا تو رسالت کی رشتہ داری تو بہت پہلے واضح ہو گئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور چلیے میں پہلے پورا پس منظر آپ کی خدمت میں حدیہ کر دوں تاکہ یہ نوجوان بھی جو بیٹھے ہیں وہ اس فرش اعضاء سے کچھ لے کر اٹھیں۔ توجہ فرمائیے، حدیث قصہ کی تلاوت تو کرتے ہوں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے یہ فقط آپ کی کتابوں میں نہیں آئی۔ توجہ، جو یہ ایک نسخہ ہے جو حضرت جابر سے نقل ہوا ہے، توجہ فرمائیے، یہ ایک نسخہ ہے جو حضرت جابر سے نقل ہوا ہے جسے درائی صاحب نے اور عوالم العلوم میں شیخ یوسف بہرانی نے نقل کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی توسط سے، لیکن علماء اہل سنت نے اسے نقل کیا۔ توجہ فرمائیے، صحیح مسلم میں آیا ہے، توجہ ترمذی میں ہے،
مختلف کتابوں میں حدیث قصہ آئی، الفاظ بدلے مفہوم ایک رہا۔ اب مجھے شکوہ رہ جائے گا اس بندے سے جو اس جملے پہ خاموش ہوا۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف راویوں نے نقل کیا، حضرت ام سلمہ نے نقل کیا، حضرت جابر نے نقل کیا، اور کہوں حضرت عائشہ سے آئی۔ اب میں جملہ کہوں گا، راوی بدلتے رہے مگر چند چیزیں مشترک رہیں۔ آپ کہیں گے کون سی چیزیں؟ رسول کا گھر میں آنا مشترک رہا، توجہ، رسول کا گھر میں آنا مشترک رہا، چادر اوڑھنا مشترک رہا، حسن کو بلانا مشترک رہا، حسین کا آنا مشترک رہا، علی کا آنا مشترک رہا، جملہ کہوں سیدہ کا آنا مشترک رہا۔ راوی بدل گئے مگر 5 سے 6 نہ ہوئے۔ چادر کے نیچے وہی 5 ہیں۔ اور حدیث قصہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بہت سے لوگ کہتے ہیں اجازت ہے کوئی بات آپ کے بارے میں، لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صاحب شیخ عباس قمی نے مفاہیم میں نقل نہیں کی، توجہ فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نقل نہ کی جائے تو کیا وہ معتبر نہیں ہوتی؟ توجہ فرمائیے، بولیے میرے ساتھ۔ اسی لیے آرائے مرشی نے اب جو نسخے آ رہے ہیں نجف اور قم سے، سب مفاتیح الجنان کے نسخوں میں حدیث قصہ موجود ہے۔ آرائے مرشی کے حکم سے کا اضافہ کرو اس میں، ساری مستند دعائیں موجود ہیں، حدیث قصہ بھی ہوگی۔ توجہ، بیدار رہیے گا، مجھے کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ تو حدیث قصہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ حدیث کا مطلب تو جانتے ہیں، کسے کہتے ہیں حدیث؟ حدیث کہتے ہیں بات کو، لغت میں حدیث کہتے ہیں بات کرنے کو۔ بزرگوں سے پوچھئے گا، جب پہلے مجلس ہوتی تھی وہ کہتے تھے حدیث سننے جا رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے تھے یا نہیں؟ اچھا حدیث کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے بات کروں یہ بھی حدیث، آپ مجھ سے بات کریں یہ بھی حدیث۔ اچھا اور واضح کر دیتا ہوں، لیکن علم حدیث میں حدیث کی تعریف مختلف ہے، ہر بات کو حدیث نہیں کہتے۔ توجہ، مختلف علماء نے مختلف تعریفیں کی، مختلف مسالک نے مختلف تعریفیں کی۔ لوگوں نے کہا فقط رسول کا قول حدیث کہلاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، مگر اس منبر کے تقدس کی قسم ہم نے صرف ایک محمد کے قول کو حدیث نہیں مانا، 14 کے اقوال کو حدیث مانا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا سا بولتے ہوا، فقط ایک محمد کا قول حدیث نہیں، توجہ فرمائیے گا، 14 کا اقوال حدیث ہے۔ تو حدیث کی تعریف بدل جاتی ہے موقع پہل دیکھ کر۔ اچھا چلیے میں ایک اور جملہ پر ذکر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ علم فقہ میں جب جائیں گے تو حدیث کا لفظ کا دائرہ بڑھ جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگرچہ مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے لیکن بات پہنچنی چاہیے۔ علم فقہ میں حدیث کا دائرہ بڑھ جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب علم فقہ میں فقط حدیث قول معصوم کو نہیں کہتے، توجہ ہے یا نہیں؟ صرف قول معصوم کو حدیث نہیں کہا جاتا، بلکہ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توجہ، آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ قول معصوم جو معصوم زبان سے کہتے، توجہ وہ حدیث، اور بات کروں فعل معصوم جو معصوم کرے، بولے بھائی وہ حدیث۔ اب تیسرا میں دیکھ رہا ہوں، اور تیسرا اسے حدیث کہتے ہیں کہ معصوم کے سامنے کوئی کام ہو اور معصوم اس پر تنقید نہ کرے۔ یہ ہے تقریر معصوم، معصوم کے سامنے کوئی کام ہو، معصوم اس پر تنقید نہ کرے، تو وہ فعل بھی درست کہلاتا ہے۔ یقین نہیں آتا، جبھی تو حسنین نے کسی بوڑھے کا وضو درست کیا تھا۔
मासूम होता है। बचपन में देखा कि कोई बूढ़ा वुज़ू गलत कर रहा है, ये नहीं कहा कि जाके टोक दिया वुज़ू दुरुस्त करो। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, भैया देखना तो सही मेरा वुज़ू सही है कि नहीं, कुर्बान ना हो जाओ मकाम हिस्मत के। उसने अपना वुज़ू छोड़ा, आकर हाथों का बोझ कहने लगा कि आप ही मकाम हिस्मत के लायक हैं। अगर आज आप ना बताते मेरा वुज़ू जिंदगी भर दुरुस्त ना होता। तो आप समझ में आया, मासूम अगर खामोश रह जाए तो ये भी हुज्जत बन जाता है। अब हमसे न पूछा करो कि हुसैन मदीना छोड़कर यजीद के खिलाफ करबला में क्यों आए। अगर हुसैन खामोश रह जाते तो यजीद की बैत हुज्जत बन जाती। सलावत करें मोहम्मद। अब सवाल न किया करो मदीना छोड़ के क्यों गए, कोई नहीं बोल सकता। इमाम अली मक़ाम को बोलने की क्या जरूरत थी, क्यों इनकार बैत हुआ। तवज्जो, अगर हुसैन खामोश रहते, तवज्जो, तो अब तनकीद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तवज्जो, फिर मैं एक जुमला कहूँ, मौदूदी साहब का जुमला याद आ रहा है कि साहब हुसैन ने बैत क्यों ना की। जब सब सहाबा ने बैत की तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब हुसैन ने बैत न की तो सहाबा ने बैत क्यों की। बात पहुंच रही है नहीं? हुसैन का अमल है जो मीज़ान अमल में नापा जाएगा। इसलिए तो हुसैन वो है जिनके घर में कुरान आया है, तो खुद वाले से कुरान। तो अब बात पहुंच रही है, हदीस किसे कहते हैं? बोलिए, तीन चीजों को, कौले मासूम, फेले मासूम, तकरीर मासूम, बस इन 14 की बात हुज्जत है। तवज्जो, याद रखिए, ये 14 है जिनकी बात हुज्जत है। किसी की बात भी इसलिए मानी जाएगी कि वो 14 की बात बताए। तवज्जो है या नहीं? हमारे लिए मकाम हुज्जत पर कौन है? बोले ये 14। अब बात यहाँ पर पहुँच गई तो बात कहाँ से निकली थी? हदीस से किसा से। तो अभी तो मैं लफ्ज़ हदीस का तर्जुमा वाज़ेह कर रहा हूँ। अब लफ्ज़ किसा का मतलब क्या है? सब जानते हैं, चादर वाली हदीस। अल्लाह अकबर, भाई घबराए तो नहीं है? अब क्या करें, जब वसीला कमज़ोर हो जाए तो बात पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने अपना वसीला गदीर से लिया है ताकि हमारा खुदा से राब्ता मुनक़ता ना हो। इससे बेहतर जुमला क्या कहता है? आप लोगों ने अगर सुन पहुंच गया हो ये जुमला, अब मुझे आप एहसास दिलाते रहिएगा कि मेरी बात पहुंच रही है। हदीस किसा, किसा वाली हदीस, याद रखिएगा, इस हदीस जैसी कोई हदीस नहीं। तवज्जो, दलील है मेरे दामन में, इसलिए कि ये इतनी बाअज़मत हदीस है कि सिर्फ इसमें हदीस नहीं, इसमें आयत भी शामिल है। मैं देख रहा हूँ ये नौजवान मदद करें मेरी, आयत भी शामिल है। आयत अधीर है कि नहीं? जब तक आयत की तिलावत ना हो हदीस किसा मुकम्मल नहीं होती। तो फरमाइएगा, जब तक आयत की तिलावत ना हो हदीस किसा मुकम्मल नहीं होती। इस हदीस में आयत भी शामिल है, हदीस कुदसी भी शामिल है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? उस कलाम इलाही को कहते हैं जो कुरान ना हो। हदीस किसा में है या नहीं? अगर पंचतन को ना बनाता तो कायनात ना बनाता। बोलिएगा भाई, अब एक एक पे लाजिम है कि मेरे साथ बोले। आयत इलाही भी शामिल है, हदीस कुदसी भी शामिल है, और बोलूं हदीस रसूल भी है, हदीस अली भी है, हदीस ज़हरा भी है, हदीस हसन भी है, हदीस हुसैन भी है। जब इन 7 का कलाम मिल जाए तो हदीस किसा बनती है। अभी भी अगर हदीस किसा में बरकत ना आए तो फिर किसके कलाम से बरकत आएगी? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
تو اب حدیث کسا کا مجھے دکھانا ہے رسالت کی رشتہ داری، لیکن وہ رشتہ داریاں دکھانے سے پہلے جب تک منظر ذہنوں میں نہیں آئے گا تب تک لطف نہیں آئے گا۔ توجہ، اچھا روایت جو نسخہ حدیث کسا کا ہم تلاوت کر رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہو؟ جو نسخہ ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ نسخہ آیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ سوال کروں، مدینے میں اتنے راوی موجود تھے، بڑے بڑے نام، توجہ، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے علی کے شاگرد موجود تھے، مہاجر بھی ہیں، اسی قبیلے سے تعلق ہے جس سے شہزادی کا ہے، مگر شہزادی نے حدیث کسا جابر کو کیوں دی؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم بھائی، اب اگر آپ نہ بولیں گے مجھے شکوہ رہ جائے گا، توجہ فرمائیے گا، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، سوال ہے یا نہیں؟ کبھی غور کیا حدیث کسا شہزادی کی نظر انتخاب جابر ہی پہ کیوں گئی؟ عبداللہ ابن عباس کو دے دیتی، خدا کی قسم توجہ فرما۔ چلیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، علم حدیث میں راوی کی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ علم حدیث میں راوی کی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک راوی کا حافظہ دیکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ راوی کا حافظہ مضبوط ہے کہ نہیں، دوسرا راوی کی امانت داری دیکھی جاتی ہے۔ بات کو بدل کے تو نہیں بیان کرے گا، دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بات مکمل ہے کہ نہیں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ جملہ آئے گا، سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ جو مجھے جملہ کہنا ہے، لیکن یقیناً میں کیا کروں، یہ علمی باتیں آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ خدا کی قسم یہ آئی حدیث کسا آپ کے لیے ہے۔ علی نے پوچھا نہیں تھا یا رسول اللہ اس حدیث کا اس چادر میں جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا علی کو اپنا فائدہ مقصود تھا؟ بولیے نا میرے ساتھ، علی تو آپ کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اس حدیث کسا کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب سنیے جملہ، شہزادی کی نظر انتخاب جابر پر کیوں رکی؟ علم حدیث میں دو شرطیں ہیں راوی کے لیے، ایک راوی کا حافظہ مضبوط ہو، دوسرا راوی سچ بولتا ہو، امانت دار ہو، جھوٹا نہ ہو، ثقہ ہو، اور کتنے لفظ بدلوں، اب پتہ کیسے چلے جابر میں یہ دو شرطیں موجود ہیں یا نہیں؟ بتایا ہمیں رسول نے، ایک دن جابر کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا جابر جب تم میرے 5ویں بیٹے سے ملو میرا سلام پہنچا دینا۔ جب تم 5ویں بیٹے سے ملو، محمد باقر سے ملو، نہیں سرسری گزرنا تو سیکھا ہی نہیں نا، دل سے گزرنے کا عادی ہے۔ اچھا یہ بتائے حدیث کسا کا نزول کب ہوا؟ کون ہے جو اس مجمع میں بتائے کہ حدیث کسا کا نزول کب ہوا؟ چلے میں جملہ کہہ دیتا ہوں، حدیث کسا مباہلے کی شب نازل ہوئی، توجہ، اگلے روزہ مباہلہ اس رات میں حدیث کسا نازل ہوئی، تو اب کم سے کم یہ 10 ہجری سے پہلے کا واقعہ، توجہ رکھیے گا۔ سلام کب پہنچایا؟ سلام پہنچایا 61 ہجری کے بعد۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں کل کی بات یاد نہیں رہتی کھایا کیا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ جابر کا حافظہ کتنا ہوگا؟ کہ میرے 5ویں بیٹے کو محمد باقر کو سلام کہہ دینا۔ اب میں دیکھوں گا ایک ایک بندے کا چہرہ، کتنے سال گزرے، 10 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے، 61 ہجری کے بعد سلام پہنچایا ہے، بھائی 50 برس سے زیادہ کا فاصلہ ہے یا نہیں؟ بولے میرے ساتھ، 50 برس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، مگر رسول کو یقین ہے، میں کہوں یا رسول اللہ 50 برس بعد کیسے سلام پہنچائیں گے؟ اگر موت آ گئی پھر؟ اللہ اکبر، بولے میرے ساتھ،
کر اللہ علیہ وسلم پڑھو. بات پہنچی؟ ملک الموت میں اتنی ضرورت نہیں ہے. جملہ کہہ دوں آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے. یہ ملک الموت وہ ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. توجہ، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. سلیمان کے قصر میں بھی پہنچا. اب سلیمان اسا تھامے ہوئے ہیں، اپنی مملکت کا معائنہ کر رہے ہیں. اتنے میں لکھا کوئی آ رہا ہے، کہنے لگے تیری ضرورت کیسے ہوئی جو بغیر اجازت قصر میں آیا. اب جملہ کہوں تو ایک مرتبہ فوراً اس نے کہا کہ میں کسی سے اجازت نہیں لیتا. اب آپ کی مرضی، فرش پہ بیٹھے رہیں یا میرے ساتھ عرش کی سیر کریں. میں نے جملہ کہہ دیا، مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں کسی سے اجازت نہیں لیتا. میرا دل کہتا ہے یہیں پر اللہ نے طے کر لیا ہوگا کہ میرا فرشتہ ہے، معصوم فرشتہ ہے، قابض الارواح ہے، روح قبض کرتا ہے. اس نے اس لہجے میں کہا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. تو اللہ نے ملک الموت کو غرور سے بچانے کے لیے سیدہ کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے بھیجا. مجبور ہوا، اجازت لیے بغیر نہیں آیا. صلوات پڑھ دیا کریں ذرا محمد. متوجہ ہیں؟ سیدہ کے دروازے پر اجازت لیے بغیر نہیں آئے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیا. اب یہ ہر جگہ نہیں آتا اجازت لینے. سیدہ کا دروازہ وہ ہے. مجھے جملہ کہنا، میں نے جس کے لیے کہا کہ اب جس کی مرضی ہے میرے ساتھ سیر پہ چلے عرش کی. اگر لطف نہ آ جائے، خاتون جنت کی ڈیوڑی پر بھوسا دے کر نہ آئے تو اس ممبر کی عطا کیا ہے؟ آیا کہاں اجازت لینے؟ بولے سیدہ کے دروازے پر. یہ ہے سیدہ کی دہلیز، بلا تشبیہ یہ ہے سیدہ کی دہلیز. باہر ملک الموت، اندر ہے سیدہ کا گھرانہ. اب بیدار ہو جانا. اب اگر کوئی خاموش رہا مجھے شکوہ رہے گا. یہ نوجوان میری مدد کریں. یہ ہے سیدہ کی دہلیز، باہر ملک الموت، اندر ہے سیدہ کا گھرانہ. اس کا مطلب ہے سیدہ کی دہلیز اس سرحد کا نام ہے جس کے باہر موت ہے، اندر زندگی ہے. سرحد کا نام ہے جس کے باہر موت ہے، اندر زندگی ہے. باہر ملک الموت ہے. جملہ کہوں جب بات آ گئی ہے کہ فرشتے کسی سے اجازت نہیں لیتے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میں جملہ بدلتا ہوں. فرشتے کہیں دروازے سے نہیں آتے. فرشتے کہیں دروازے سے نہیں آتے. یہ واحد دروازہ ہے. یہ ہے مقام و احترام خاتون جنت کہ اگر فرشتے بھی آئیں گے تو دروازے سے آئیں گے. یقین نہیں آتا؟ ملک الموت آیا، دروازے کے باہر رکا. ایک اور واقعہ ہے، عید کے روز تک الباب ہوا. شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ کہا شہزادی آپ ہی نے تو درزی کو بلایا تھا. اب خیاط بننا پڑے گا، اس لیے کہ صدیقہ نے کہا. اب تو کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ فرشتے آئیں وہ بھی دروازے سے آئیں. یہ واحد دروازہ ہے.
جملہ کہوں، یہ واحد دروازہ ہے جو شہر میں کھلتا ہے اور فرشتے بھی اسی دروازے پر آتے ہیں. یعنی جب معصوم فرشتے بغیر دروازے کے نہ ہیں تو اب سوال نہ کروں پھر امت کو کہاں سے اجازت ہوگی؟ توجہ، دروازہ چھوڑ کر شہر میں آئے. بس آپ نے سنا، میں بہت تیزی سے وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے انشاءاللہ کچھ تقریروں میں واضح کرنا ہے کون ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ قربا کون ہے. بھئی لغت نے لکھا رشتہ دار، اب کون ہے جن کی رشتہ داری ہے؟ توجہ، پریشان تو نہیں ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری پر نظر انتخاب گئی. کیوں گئی؟ کیونکہ رسول نے سلام بھیجا. کسے سلام بھیجا؟ 5ویں امام کو، امام محمد باقر کو. اب سنیے گا جملہ، کتنا زمانہ گزرا، جابر نے رسول کی زیارت کی، یعنی جب سلام دیا رسول نے، جابر جوان ہے. توجہ، ایسا ہے یا نہیں؟ اور جب سلام پہنچائیں گے تو جابر ضعیف ہے. جب سلام دیا جابر کی بصارت ہے، لیکن جب سلام پہنچایا تو جابر نابینا ہے. توجہ فرمائیں، کتنے زمانے دیکھے، رسول کا زمانہ، شہزادی کا زمانہ، امیر المومنین کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، امام زین العابدین کا زمانہ. 6 معصوموں کے زمانے کے بعد جب 7ویں معصوم کا زمانہ آیا، اب سلام پہنچانا ہے. اور اب جابر مدینے کی گلیوں میں انتظار کر رہے ہیں. یقین یہ ہے کہ رسول نے کہا ہے سلام پہنچانا ہے، جب تک سلام نہیں پہنچاؤں گا موت نہیں آئے گی. توجہ، اب بولنا میرے ساتھ، توجہ. ایک دن بیت الشرف کے باہر امامت کی مہر محسوس کی، کہنے لگے شہزادے ذرا آگے بڑھئے، شہزادے ذرا پیچھے ہٹئے. امام کو قدم آگے بڑھے، کہا وہی رفتار ہے. امام کو قدم پیچھے ہٹے، کہا وہی کردار ہے. جو ہی کہا نا وہی کردار ہے. فوراً میرے مولا نے کہا جابر وہ سلام جو میرے جد نے تمہارے پاس امانت رکھوایا ہے وہ تو میرے حوالے کر دو. وہ سلام جو میرے جد نے تمہارے پاس امانت رکھا ہے وہ تو حوالے کرو. جملہ کہوں، میں کہوں گا جابر سلام پہنچانا تھا پہنچا دیتے. یہ کیا بات ہوئی؟ 2 قدم آگے بڑھئے، 2 قدم پیچھے ہٹئے. نہیں، اب آپ بیدار ہو گئے. یہ جملہ آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کروں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ سلام پہنچانے پہنچا دو. بھائی یہی تو حفظہ ہے. کتنے امانت دار ہیں جابر. بھائی مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں سے مجھے کوئی کہے کہ کراچی میں فلاں صاحب کو سلام بھیج دینا. اب میں عشرہ محرم کے لیے آیا ہوں پنجاب، اب میرا جانا ہوگا مثال کے طور پر سویب کے بعد. توجہ ہے؟ جب سویب کے بعد میں پہنچا تو اب میرے ذہن میں آیا کہ کس نے سلام پہنچایا تھا. شاید فلاں نے پہنچایا تھا. اب میری ان صاحب سے ملاقات ہوئی کئی روز بعد. میں نے کہا شاید فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. فوراً کہیں گے اچھا واقعی ابھی کل تو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. اب بتائیں سلام کی ویلیو کیا رہ گئی؟ بولیے میرے ساتھ، سلام کی ویلیو کیا رہ گئی؟ سلام کسی ایسے بندے سے بھجوایا جائے گا جس کا حافظہ بھی مضبوط ہو. جہاں لفظ شاید آ جائے وہیں سے حدیث میں تخریب کاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، جملے سنیں. اب میں جملہ کہوں گا جابر سلام پہنچا دیتے. یہ کیوں
نہ کردار میں فرق ہے. ان کا نور بھی ایک ہے، قیمت بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے، رفتار بھی ایک ہے، گفتار بھی ایک ہے. یہ سب کے سب ایک ہے. بے شک. اچھا اب جب یہ بات پہنچ گئی تو بس اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن اتنا محفوظ کر دے کہ جابر نے امانت سلام پہنچایا. امانت داری کیسے پتہ چلی؟ کسی اور کو نہیں دیا. بے شک. توجہ، جو جس کی امانت تھی اسے پہنچائی. محمد باقر کو سلام کہتا، تو جسے سلام بھیجا رسول نے اسے ہی سلام کہا. اور جملہ کہوں، حافظہ ایسا کہ 50-60 برس گزرنے کے بعد بھی